محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رمضان کا بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان کو ہر وقت عبادت کرنا چاہیے، ہر وقت دین کی باتیں کرنا چاہیے، ہر وقت اسلام کی باتیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 70 نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی کا پروردگار عالم 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ ہر وقت دعا کریں، ہر وقت عمل کریں۔ اب بہت سے میرے عزیز ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی رمضان کے مہینے میں سارے شیطان تو قید کر دیے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں کسی سے کوئی بچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، آپ جو بول رہے ہیں یہ جملہ ٹھیک ہے۔ رمضان کے مہینے میں سارے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جو ابلیس ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان کے چیلے بھی قید ہو جاتے ہیں۔ پر میرے عزیز جو حقیقی شیطان ہوتا ہے اس کو تو قید کر دیا جاتا ہے، پر آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی شیطان ہیں۔ اب وہ شیطان کون سے ہیں؟ جو انسان کو ایذا پہنچاتے ہیں، انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، انسان کو پریشان کرتے ہیں، انسان کو برباد کرتے ہیں۔ وہ کون سے شیطان ہیں؟ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں صرف وہ شیطان چھٹا رہ جاتے ہیں جو نہ روزے کے ہیں، نہ نماز کے ہیں، نہ دین اسلام کے ہیں۔ انہیں کوئی مطلب نہیں، ہر وقت جوا، جادو، ٹونا، شراب، ان چیزوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ نام کے مسلمان ہوتے ہیں، کام ان کا سب شیطانوں والا ہوتا ہے۔ تو ان شیطانوں سے کس طریقے سے محفوظ رہا جائے، ان شیطانوں سے کس طریقے سے بچا جائے، آج میں آپ کو بس ان شیطانوں سے، ان جادو ٹونے کرنے والوں سے، ان لٹورے سے بچنے کے لیے آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ نے اگر اس عمل کو کر لیا، اس وظیفے کو کر لیا، تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، تا عمر آپ اپنی زندگی بھر تک کہیں پر بھی، کسی بھی میدان میں، کسی بھی دشمن کے جھنڈ میں چلے جانا، انشاءاللہ آپ بالکل محفوظ ہوں گے۔ وہ دشمن آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ آپ کو اتنی سی بھی تکلیف نہیں پہنچا پائے گا۔ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو آپ کے جتنے دشمن ہیں وہ یہ سمجھیے کہ ایسے تڑپیں گے جیسے ایک جانور کے اندر سے روح نکلتی ہے جب ان کو بے چینی ہوتی ہے، جیسے مرغا تڑپتا ہے۔ مرغے کو جب ذبح کیا جاتا ہے نا، تو مرغے کے اندر سے جیسی جان نکلتی ہے، اس طریقے سے وہ تڑپیں گے۔ حقیقت میں یہ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آج نہیں، رمضانوں میں نہیں، رمضانوں کے بعد بھی اگر وہ آپ پر کسی بھی طریقے کا وار کریں گے، کسی بھی طریقے کا جادو ٹونا کریں گے، تو یہ سمجھیے وہ سالے سب ایسے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے کہ آپ کو احساس تک نہیں ہوگا کہ میں نے ایسا کون سا عمل کر لیا تھا پہلے جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اتنی حفاظت فرمائی۔ رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائی، رمضان کے مہینے میں کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر لینا۔ افطاری سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے، افطار سے پہلے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ کرنا کس طریقے سے؟ آئیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، ویڈیو کو اسکپ کر کے نہ دیکھیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ہر مصیبت، ہر بری وبا سے محفوظ ہو جاؤں، تو آپ اس ویڈیو کو اب مکمل دیکھ لینا، ویڈیو کو اسکپ کر کے نہ دیکھیں، ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیں، تاکہ جب بھی کبھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور آپ اس سے مزید فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اپنے عزیز، اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو بھائی بہت زیادہ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور ہو جائے، جو بہت زیادہ مصیبتوں میں مبتلا ہیں، رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے، خیر و برکت بالکل ختم ہو گئی ہے،
تو آپ اس ویڈیو کو ان بھائیوں تک ضرور پہنچانا صدقہ جاریہ سمجھ کے، جس دن ان پر اس ویڈیو کو دیکھ کر ان نے عمل کر لیا اور وظیفہ پڑھ لیا، کامیابی مل گئی، تو الحمدللہ آپ کو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ دیکھیے، اب بہت سے لوگوں کے سوال یہ رہتا ہے ذہن میں کہ بھائی آپ جو عمل بتاتے ہیں تو اس عمل سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ہر عمل، ہر وظیفہ قرآنی عمل ہوتا ہے، قرآنی وظیفہ ہوتا ہے، تو آپ اس عمل کو یقین اور سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کریں گے۔ قرآن دیکھیے جو بھی پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ پڑھے گا تو اسے پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ ایسے ہی وظیفہ، آپ ایمان اگر آپ کے اندر سلامت ہے تو آپ اس عمل کو کریں، ذرہ برابر بھی آپ کے شک پیدا ہوتا ہے تو آپ وظیفہ نہ کریں، کیونکہ آپ کو کسی بھی عمل میں، کسی بھی وظیفے میں کامیابی نہیں ملے گی۔ ذرہ برابر بھی اگر آپ کے ذہن میں یا دل میں شک ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو، کوئی سا عمل لے لیجئے، آپ جب کریں پاک صاف رہیں، باوضو رہیں، اور بھائی 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں کامیابی نہیں ملتی ہے، وضو کرنے کا صحیح طریقہ پتہ نہیں ہے، غسل کرنے کا صحیح طریقہ پتہ نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر یہ جملہ بولتے ہیں ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ تو میرے عزیز، آپ جب اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو کریں، پہلے دین اور اسلام کو سیکھیں، سیکھنے کے بعد آپ اس عمل کو کریں۔ عمل کرنے سے پہلے اور عمل بتانے سے پہلے میں اپنی ویڈیو کے اندر 2 یا 3 چیزوں کا اکثر ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو کاروبار کے لیے میرے پاس بڑی ہی بہترین چیز ہے۔ یہ سمجھیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مالدار ہو جاؤں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں میں چند دنوں میں امیر ہو جاؤں، یا آپ یہ چاہتے ہیں رمضان کے مہینے میں ہی میں امیر ہو جاؤں، تو آپ میرے ہاتھ کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ کراماتی اگربتی، الحمدللہ بڑی ہی پاورفل اگربتی ہے۔ ان اگربتیوں کو جس دن آپ اپنی دکان کے اندر سلگائیں گے، انشاءاللہ گراہک آپ کے پاس بھاگتا دوڑتا ہوا چلا آئے گا۔ ایسا گراہک آپ کے پاس بھاگتا ہوا آئے گا جیسے شیر سے اپنی جان بچاتا ہو، آپ کے پاس دوڑتا ہوا آئے گا، چمک کی طرح چپکتا ہوا واپس آئے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری دکان کے اندر گراہکوں کی بھیڑ لگی رہے، گراہکوں کی لائن لگی رہے، تو آپ ایک بار ان اگربتیوں کو اپنی دکان کے اندر سلگا لیں، انشاءاللہ آپ خود اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنا۔ یہ پوری دنیا میں اتنی وائرل ہے، پوری دنیا میں ہم اسے پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے چند دنوں میں امیر ہونا ہے، مالدار ہونا ہے، میرے گراہکی بڑھانا ہے، دکان کے اندر گراہکوں کی لائن لگوانا ہے، تو آپ ان اگربتیوں کو اپنے پاس تک منگوا لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ خود دیکھنا اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ان اگربتیوں کی کرامت۔ اگر آپ انہیں پرچیز کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر کال کریں، انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچا دیں گے۔ اب دوسری وہ کون سی چیز ہے جو آپ میرے ہاتھ کے اندر دیکھ رہے ہیں، رنگ، اور اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس رنگ کا کام کیا ہے، اس انگوٹھی کا کام کیا ہے؟ اگر کوئی بھی دشمن ہے آپ پر جادو ٹونا کرتا ہے یا کسی بھی طریقے کی کوئی بھی چیز کھلاتا ہے آپ پر، تو آپ کو بہت زیادہ ایذا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو جان سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ کے اندر یہ انگوٹھی ہے، تو الحمدللہ وہ ناک رگڑتا رہے گا، آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ کو کچھ بھی کھلا دے، کچھ بھی کرا دے، اگر آپ کے ہاتھ کے اندر انگوٹھی ہے تو آپ یہ سمجھیے سینہ تان کے ہر جگہ، ہر میدان میں نکلنا، ہر جگہ آپ کو کامیابی ملے گی، ہر جگہ آپ کو عزت ملے گی انشاءاللہ۔ تو آپ اس انگوٹھی کو بھی پرچیز کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر کال کریں، انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچا دیں گے۔ افطاری سے پہلے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے؟ اب عمل کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، جب بھی اس عمل کو کریں تو آپ پاک اور صاف عطر لگا کر اور جا نماز بچھا کر تب آپ اس عمل کو کریں۔ دسترخوان پر بیٹھیں، افطاری کا پورا دسترخوان سجا لیں، پھر اس کے بعد اس عمل کو افطاری سے 10 منٹ پہلے اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ آپ ہر پریشانی، ہر مصیبت سے محفوظ ہو جائیں گے۔
جو دشمن ہیں آپ کے وہ سارے کی سارے جو آپ پر وار کرتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ سارے کے سارے جیسے مرغے کو ذبح کیا جاتا ہے نا، اس طریقے سے تڑپیں گے وہ سب، پر آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب درود شریف کون سی پڑھنا ہے؟ اس میں آپ کو درود پڑھنا ہے، درود ابراہیم، جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا لطیفو یا لطیفو، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر 101 مرتبہ پڑھنا ہے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو، 101 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اس افطار کے وقت جو کھجور ہوتی ہیں، جو پانی ہوتا ہے، اس پر آپ دم کر لیں۔ دم کرنے کے بعد آپ اسے پی لینا انشاءاللہ۔ جس وقت آپ اسے پئیں گے تو یہ سمجھیے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بلی بوا سے محفوظ ہو جائیں گے، ہر تکلیف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آنے والی زندگی میں آپ کو کوئی بھی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ عمل کرنے سے پہلے ایک بار اجازت لے لیں، کمنٹ میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اجازت دے دیں گے۔ اور کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں، کیا پتہ کس بھائی کا آمین لکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو تمامی دنیا کے جتنے بھی تمامی بھائی ہیں جو پریشان ہیں، ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور جو بھائی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، ان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، گھروں میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جو مرحومین، جو مر چکے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اے پروردگار عالم ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔